اہل بیت سے محبت کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور محبت بھرے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اہل بیت کی محبت کی اہمیت۔ اہل بیت سے محبت صرف ایک جذباتی وابستگی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ایک سچا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریبی گھرانے والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں ازواج محترمات رضی اللہ عنہا، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا شامل ہیں، اور بنو ہاشمی کے وہ افراد بھی شامل ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دیں اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دیں۔ یہ آیت اہل بیت کی عظمت اور ان کے لیے بلند مقام کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی ان سے محبت اور حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ حضرت زید بن رقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا احترام اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایک دینی ذمہ داری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ عنہا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ یہ احادیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت میں عدل ضروری ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ محبت میں اعتدال ضروری ہے اور اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلو اور ملاغے کا شکار ہو جائیں، اور نہ ہی یہ درست ہے کہ ان کے فضائل کو نظر انداز کیا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان اور دل کو پاک کر رکھتے ہیں۔ اہل بیت کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے، یا ہمیں اہل بیت کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ حضرت علی سے ہمیں علم، شجاعت اور عدل کا سبق ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حیا، سادگی اور صبر کا درس ملتا ہے۔ حضرت حسن سے امت کی بھلائی اور اتحاد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حق پر ثابت قدمی، قربانی اور دین کے لیے جدوجہد کا
جذبہ ملتا ہے۔ اگر ہم واقعی ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آج کے دور میں ہمیں ذمہ داری ہمارے لیے کیا ہے، یا ہماری ذمہ داری آج کے دور میں کیا ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پر اختلاف اور نفرت کی بجائے محبت، اتحاد اور احترام کو فروغ دیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کی سیرت پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کی محبت کی تعلیم دیں۔ اہل بیت کی محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتی ہے اور ہمارے دلوں میں دین کی محبت کو مضبوط بناتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج کا عہد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں گے اور اپنے دلوں کو بغض، نفرت اور تعصب سے پاک رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔